وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن خمسا قبل صدق الله صدق رسولنا نبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم على حبيبك منزل عن شريك في محاسنه فجبر الرسل فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کہ روزانہ اٹھتے جنازے ہیں جی، نوجوان سے نوجوان ہونے سے جا رہے ہیں اور پھر بھی فکر آخرت نصیب نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں تقریباً کوئی 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کے راؤنڈ اباؤٹ اس علاقے سے جوان میتیں اٹھی، 6 ماہ کے راؤنڈ اباؤٹ یہیں پر ہے میرے خیال جوان میتیں، اور اگر موضع اعظم ہانس کو ملایا جائے تو 6 ماہ کے راؤنڈ اباؤٹ کئی جوان میتیں اٹھی پورے موضع اعظم ہانس میں۔ لیکن کتنے نمازی بن گئے، کتنوں نے داڑھی رکھی، کتنوں نے گناہ چھوڑ دیے، کتنے اللہ کے حضور پیش ہونے لگ گئے۔ شاعر کہتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے۔ آئے تھے چلے جائیں گے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، میں ان سے پوچھتا ہوں ان کو اپنا والد یاد ہے، ان کو اپنا دادا یاد ہے، کسی کو پردادا یاد ہے، سکڑ دادا کسی کو بھی یاد نہیں، سکڑ دادا کسی کو بھی یاد نہیں، پردادے کا والد کسی کو بھی یاد نہیں۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، یہ میں آپ کو بتاتا رہوں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ جیسے ہی چوتھی پیڑھی تبدیل ہوتی ہے نا، بندہ بھول جاتا ہے، چوتھی پیڑھی بدلی بندہ بھول گیا۔ ہم ہیں نا آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، والد بن گئے، آگے بننے دادا، دادے کے بعد پردادا، اس کے بعد ہم بھول جائیں گے، ختم، نہیں رہنی کسی کو یاد۔ یہ زندگی ہے بھائی، نام انہی کے زندہ ہیں، ان کا بھی، ان کی اولاد کا بھی، ان کے والد کا بھی، ان کے دادے کا بھی، ان کے پردادے کا بھی، بلکہ ان کا شجرہ نسب پورے کا پورا زندہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ان لوگوں کا آج پورا شجرہ نسب زندہ ہے، پورے لوگ نام لے کر بتاتے ہیں ان کے والد کا نام یہ تھا، ان کی ماں کا نام یہ تھا، ہاں جی ان کے دادے کا نام یہ تھا، ان کے پردادے، اور وہ پورا شجرہ نسب جا کر ملاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی راہ خدا کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے نہ خود ان کا نام زندہ رکھا بلکہ ان کے پورے خاندان کا نام بھی زندہ رکھا، سبحان اللہ، ان کا پورا نسب اللہ نے زندہ رکھا۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کا صلہ ملتا ہے۔ میرے بھائی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ بندے میں نے تجھے اس لیے تھوڑی بھیجا، آج بندہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں شاید دنیا کمانے کے لیے، فرمایا نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، واضح بات ہے۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا قرآن مجید کے رموز و اوقاف کو، ہم وہ نہیں ہیں جو رٹی رٹائی تقریریں آیا کر کے چلے گئے، قرآن مجید کے رموز و اوقاف کو سمجھے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما ہٹا دے الا ہٹا دے، کیا بنتا ہے؟ خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس بات ہی ختم ہے، کا اور کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کا۔ صوفیاء سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کہتے ہیں الا لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں دنیا کی ہر چیز کی پہچان حاصل ہے، گندم کیسے لگانی ہے یہ بھی پہچان، وہ کتنے اس کی قسمیں بیج کی ساری یاد ہے جی، چاول کی ساری قسمیں یاد ہوتی ہیں ہمیں، یہ فلان لگا کھڑا ہو جٹ بتا دیتا ہے،
یہ فلاں قسم لگی ہے، گندم ہاتھ میں اٹھا کر دیتا ہے یہ فلاں جنس ہے جی، چاول کی جنس بتا دیتا ہے، کھاد ڈالی پڑی ہو زمین کے اندر ڈلی ہوئی کھاد بتا دیتا ہے جی یہ فلاں کھاد ہے۔ خدا کے بندے دنیا میں تو اتنا سیاڑا ہو گیا یار، تجھے سارے انگریزوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں، تجھے محمد عربی کا دین یاد نہیں ہوتا۔ ساری چیزیں یاد ہو گئی دنیا کی، جس کا کلمہ پڑا اس کا دین یاد نہیں ہوتا، بس صرف عدم توجہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آج اگر کوئی آ جائے نا زراعت والے جی، آ رہے ہیں زراعت والے جی، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی فصلوں کے متعلق، آپ یقین کریں پورا موضع جمع ہوگا یار فصلوں کے متعلق بتانے آ رہے ہیں، اور اگر کہہ دیا جائے کوئی عالم صاحب کتاب کرنے آ رہے ہیں دین کی بات، وہ یار یہ تو روزانہ سنتے رہتے ہیں اور یاد کتنی ہے، کاٹ ہی نہیں، یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ مجھ سے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، وہ بھائی دین سیکھیں، دنیا سے چلے جانا ہے، جو گیا کچھ لے کر گیا، یوں زمینوں کو چمٹے پڑے ہیں، یوں کاروبار کو چمٹے پڑے ہیں، پتہ چلتا ہے جیسے قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ آج کپڑے سلوائے نا، کپڑے سلوانے کے بعد تو اپنی بنین بھی اٹھا کر جاتے ہیں درزی کے بجائے، اس کو بھی جیب لگا دیں، کچھ پیسے یہاں بھی رکھ لیا کروں گا، اور بھائی یہ سارے کپڑے اتار لیے جائیں، میں ہوں نا، میں امام مسجد ہوں، عالم کیا کہیں گے لوگ؟ یہ نہیں کہیں گے وہی عالم صاحب ہے اس کا جبہ بڑے احترام سے ہوتا، کہیں نہیں کاٹو اس کو، کاٹو، کاٹا جائے گا، اور بھائی کسی کا بھی ساتھ نہیں جانا، کوڑا لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا جس کی ایک جیب بھی نہیں ہونی، سلائی بھی نہیں لگنی، اور بھائی آگے کی فکر کرو، جانا ہے موت کو یاد کیا کریں، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک اونٹ تھا، بپھر گیا، آپ سے باہر ہو گیا، اور آج آپ لوگ کسان بیٹھے ہیں، ایک اگر بچڑا یا کٹا بپھر جائے تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا، پورے کھیتوں کے چکر لگاتا، وہ اونٹ تھا، اونٹ بپھر گیا، جدھر جاتا بازار والوں کو اپنے آگے لگا دیتا، جدھر جاتا بازار والے آگے، اونٹ پیچھے، بڑے پریشان ہوئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ اونٹ بپھرا ہوا ہے، آپ کی شان تو پھر آپ کی شان ہے، جن کے بارے میرے حضور فرماتا ہے ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ میرے عمر تو زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ دیتے تھے زمین اس بڑھیا کا تیل پیا ہے، تیل نکال، اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تو زمین اپنا پیا ہوا تیل بھی باہر نکال دیا کرتی۔ بے شک بے شک بے شک، حضرت عمر تو وہ تھے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، اونٹ بپھر گیا، حضرت عمر نے دیکھا کہ اونٹ بپھرا ہوا ہے، پورے بازار کو اس نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے، آپ نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اس کے کان میں کوئی بات کہی اور آپ چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں اونٹ ایک دن بھی کھڑا رہا، دوسرے دن بھی کھڑا رہا، تیسرے دن بیٹھا اور مر گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار ایک اونٹ جانور ہے، ایک دن کھڑا رہا، دوسرے دن کھڑا رہا، تیسرے دن مر گیا۔ حضرت عمر نے کیا ایسی بات اس کے کان میں کہہ دی؟ لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ دوبارہ حضرت عمر بازار میں تشریف لائیں۔ ایک دن حضرت عمر دوبارہ بازار میں تشریف لائے تو لوگ آگے بڑھے، ہجوم لے کر آگے بڑھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اس دن والا اونٹ یاد ہے جو بپھر گیا تھا بازار میں؟ آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت باقی بات بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتائیں آپ نے اس کے کان میں کہا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اس کے کان میں اتنا کیا کہا تھا، اوے اتنا مغرور کیوں ہو گیا ہے، ایک دن تو نے مرنا نہیں ہے؟ کہا میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا۔ کہا حضرت پھر موت کا درد اس کو لے کر بیٹھ گیا، کہا ایک دن بھی کھڑا رہا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن اس نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک اونٹ ہے، موت کا نام سنا اور کام کیا، وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ صاحب میں اور آپ تو انسان ہیں، مکلف ہیں، قیامت کے دن حساب ہونا، اللہ پوچھے گا میں نے آنکھ دی تھی کیا کیا بندے، میں نے تجھے کان دیے تھے کیا کیا، میں نے تجھے ٹانگیں دی تھی ان کو کہاں لے کر گیا تھا، زبان دی تھی کہاں استعمال کی تھی تم نے؟ قیامت کے دن پوچھا جانا ہے میرے بھائی ان آنکھوں کے بعد۔ قرآن مجید کے اندر اٹھا کر دیکھیے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے دل خیانت کر رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، جو تم دلوں کے اندر باتیں چھپا کر بیٹھے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔
संभल के रहा करो, अपने दिलों को भी पाक करो और अपनी आंखों को खयानत से भी बचाया करो। आज हमारी आंखें बाहर निकलती हैं, किस क्या क्या देख रहे होते हैं। साहिब क़यामत के दिन हिसाब हो रहा है, याद रखना। ज़बान झूठी है, ज़बान यहाँ भी झूठ बोलती है, वहाँ भी लड़खड़ा जाएगी। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा दूंगा, तुम्हारी ज़बानें बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएगा। मौला फिर गवाही कैसे होगी? फरमाया व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, जो जो तुमने दुनिया के अंदर कमाई की होगी, अच्छाई होगी या बुराई होगी, हाथ भी गवाही देंगे, तुम्हारे पैर भी गवाही देंगे। आज अच्छा करें इन हाथों के साथ, इन टांगों के साथ अच्छा करें, इनको राह खुदा के लिए चलाएं, हाथों को कुरान के साथ इस्तेमाल करें, हाथों के जरिए इसको हराम से बचाएं, इन हाथों के जरिए सदका और खैरात करके जाएं, अल्लाह उसके रसूल के नाम पे कुछ देकर जाएं। याद रखना ये चीज़ें काम आने वाली हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं इग़्तनिमू ख़म्सन क़ब्ला ख़म्सिन, आकर इस्लाम फरमाते हैं 5 चीज़ों से पहले गनीमत जाओ। पहली चीज़ हुजूर ने फरमाई सेहत का कबला मर्दी का, आकर इस्लाम ने फरमाया कि अपनी सेहत को, अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। आज अल्लाह ने सेहत दी है ना, तो बीमार होने से पहले इसको गनीमत जानो। जो बिस्तर पर पड़े उन्हें उनसे पूछ कर देखो कि सेहत कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी नेमत है सेहत। जो लोग बिस्तर पर पड़े उनसे पूछ कर, वो एक बादशाह था, उसका दरबार लगा हुआ, लोग कसीर तादाद के अंदर मौजूद थे। उसने अपने वजीर को अपने करीब बुलाया और अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला। रुमाल निकाल कर अपने वजीर से कहा, वजीर इस मजमे पे नज़र दौड़ाओ, जो तुम्हें सबसे बड़ा बेवकूफ़ नज़र आता है उसके सर पर ये रुमाल रख दो, उसके सर पर ये रुमाल रख दो। वजीर ने बड़ी नज़र दौड़ाई, बादशाह की तरफ भी देखा, सब की तरफ देखा, तो कहने लगा आलिजा कुछ दिनों की मोहलत मिल जाएगी। उसने कहा मोहलत दी जाती है। मोहलत मिल गई, करता रहा। जब वो मोहलत ख़त्म होने के करीब पहुंची तो बादशाह ने पैगाम भेजा, कहा वज़ीर को बताओ मोहलत ख़त्म होने वाली है। फिर वो बादशाह के दरबार में आया, आकर कहता है आलिजा मोहलत में कुछ इजाफा करें, अब की बार आपका काम हो जाएगा। उसने मज़ीद कुछ इजाफा किया मोहलत के अंदर, मोहलत बढ़ गई, मोहलत बढ़ी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह अचानक से बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि बादशाह जो चलता था अब वो चलने के काबिल न रहा, जो बैठ सकता था बैठने के काबिल न रहा। वो बादशाह अब अपने बिस्तर अलालत पर लेट गया, और बादशाह की हालत ऐसी हो गई कि बादशाह अपना बोलो बराज भी उस बिस्तर के ऊपर करने लगा। वो बादशाह जब वो बोलता था तो पूरे महल के अंदर तहलका मच जाता था। वो बादशाह जब आंखें उठाता था तो लोगों की आंखें झुक जाती थी। वो बादशाह जिसके हुक्म पर जलाद कोड़े बरसाता था, आज वो बादशाह बिल्कुल बेजारो मददगार पड़ा था। सारे उसको छोड़ के चले गए। वजीर को खबर पहुंची कि वजीर बादशाह आखिरी लम्हात गुजार रहा है। वजीर ने रुमाल जेब में डाला और पहुंच गया बादशाह के पास। दरवाजे में पहुंचा, देखा कि बादशाह बोलने के काबिल भी नहीं है और नजरें भी बिल्कुल पलकें ढलक चुकी हैं बीमारी के सबब। बादशाह के करीब गया, जाकर उससे सलाम किया। सलाम के बाद कहा बादशाह याद है मेरे ज़िम्मे को काम लगाया था? कहा याद है, धीमे से लहजे में आवाज़ है। कहा याद है? कहा बादशाह आखिरी लम्हात है ज़िंदगी के, सोचा अपना वादा पूरा कर दूं, कहीं बादशाह दुनिया से न चला जाए। कहा बादशाह चंद सवालों के जवाब दे दो, आपका काम पूरा हो जाएगा। कहा क्या? कहा पहला सवाल ये है, ये बताओ कि जब दुनिया में तुम किसी मुहिम पर रवाना हुआ करते थे, सैरो सियाहत के लिए जाया करते थे, बताओ अगर 6 माह का सफ़र करते थे तो कितना खिलतो नोश का सामान रखते थे, खाने पीने का सामान कितना लेकर जाते थे? बादशाह ने कहा 6 माह का सफ़र होता तो 1 साल का सामान रखता था अपने साथ। कहा अच्छा, जब 1 साल के लिए जाते थे तो? कहा 1.5 साल का। कहा कि 1.5 साल के लिए? कहा 2 साल का। उसने कहा बादशाह देखो बात है, जब तुम दुनिया में 1 माह का सफ़र करते थे तो दुगना सामान रखते थे, 6 माह का करते थे तो दुगना रखते थे, साल का करते थे तो उससे डबल रखते थे। कहा कि बादशाह तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हें एक लंबा सफ़र दरपेश आने वाला है, इस वक्त तुम्हें एक लंबा सफ़र दरपेश आने वाला है, और वो सफ़र क़यामत का सफ़र है बादशाह, जिसका एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, एक दिन 50,000 साल होगा। का बादशाह उस सफ़र के लिए भी क्या कोई सामान तैयार किया है?
بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے رومال نکالا اور بادشاہ کے سر پر رکھ دیا. کہا کہ بادشاہ اس وقت تو طاقتور تھا, تیرے پاس اقتدار تھا, اس ڈر کی وجہ سے میں تیرے سر پہ رومال نہ رکھ سکا, لیکن بادشاہ میرے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے کہ دنیا میں تجھے جتنا رہنا تو اس سے ڈبل تو نے تیار کیا, آخرت میں جہاں تو نے زیادہ عرصہ رہنا ہے اس کے لیے تو بالکل ہی خالی ہے, بالکل ہی کوڑا ہے. یہ بات میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. میں نے اور آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے بھائی, یہ سب کچھ ادھر رہ جانے والا ہے, کچھ ساتھ نہیں جائے گا. جو لے کر آئے تھے وہ بھی چھوڑ کر گئے. کتنے دنیا سے چل, کوئی ایک ثابت کر کے دے دے جن لوگوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے. میں اور آپ 1-2 بیگھے 3 بیگھے اگر لے کر چل رہے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے بھائی؟ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے, یاد رکھنا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے. سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. کام وہی آئے گا جو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا. حضور نے فرمایا صحت کا قبل مردی کا, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج طاقتور ہیں, صحت اللہ نے عطا کی ہے, آج سجدوں کی توفیق بھی ہے. ان سے پوچھو جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں سجدہ بھی نہیں کر سکتے, ان سے پوچھو سجدے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. آج میں اور آپ رکوع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نا, ان سے پوچھو جو رکوع بھی نہیں کر سکتے, کمر میں درد ہو گیا ہے. ان سے پوچھو جو کھڑے ہو کر قیام کی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی سعادت ہے, اللہ نے یہ سعادت فرشتوں کو ایک ایک بار دی ہوئی ہے. حدیثیں اٹھا کر دیکھیے, فرمایا کہ جو فرشتے پہلے دن سے اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے کھڑے ہیں نا, وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے, وہ رکوع نہیں کر سکتے. اور جو فرشتے رکوع کر چکے ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے, وہ قومے میں بھی نہیں آ سکتے واپس. اور جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہے, وہ دوسرا سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اور جو جلسے میں بیٹھے وہ قیامت تک جلسے میں, جو ایک رکعت کے اندر ہے وہ قیامت تک اسی رکعت کے اندر ہے. جو تشہد پڑھ رہے ہیں, اتحیات پڑھ رہے ہیں, وہ قیامت تک اتحیات ہی پڑھتے رہیں گے اور ان کو موقع ہی نہیں ملے گا. میرے بندے وہ فرشتے معصوم ہیں, پھر بھی ان کو ایک ایک رکن کی سعادت ہے. میں اور آپ معصوم بھی نہیں ہیں, خطا کار ہیں, خطا کے پتلے ہیں, پھر بھی دن میں نہ جانے کتنے بار ہر رکن کی ہمیں اجازت ہے, پھر بھی ہم کورے کے کورے پڑے ہیں, گناہوں کے اڈے آباد کر کے رکھتے ہیں. یاد رکھنا جس دن یہ جسامت کی توانائی چلی جائے گی نا, جس دن یہ قدرت چلی گئی, اس دن پھر احساس ہوگا, اور پھر اس دن کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا سوائے پچھتاوے کے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسری چیز ارشاد فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا غنا کا قبل فقری کا, فرمایا کہ اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جانا. آج اللہ نے مالدار کیا نا, تو محتاج ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانا. اس مالداری کو تکبر میں نہ گزارو, اللہ کے حضور عاجزی کرو. یہ دن چلی جانے میں. بڑے بڑے آئے, ترم خاں تھے, 30 مار خاں تھے, دنیا سے چلے گئے, کیا باقی رہا؟ نام انہی کا زندہ ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا. یہ آج 6 رجب الرجب ہے, اور آج کا دن بالخصوص پتہ ہے کس کے عرس کا دن ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عطائے رسول, جن کو معین الدین کا لقب خود حضور نے دیا. مدینہ منورہ میں حاضر تھے آپ, روزہ انور کے پاس عبادت کر رہے تھے, غیب سے آواز آئی, معین الدین جاؤ ہند کے اندر جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو. یہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حسن سنجری. یہ اپنی والدہ اور والد دونوں کے اعتبار سے یہ دونوں سید ہیں. آپ کے والد کا نام غیاث الدین, آپ کی والدہ کا نام ام البرا تھا. کتنے سال گزر گئے, 537 سن ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے, اور 600 کچھ سن ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا, لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے, ان کے باپ کا بھی, ان کی ماں کا بھی نام زندہ ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے دین پر وقف کی. کہاں سے چلے تھے؟ سجستان سے چلے تھے, سنجر سے, سجستان کے علاقے سنجر سے نکلے, بخارا میں گئے, پھر اس کے بعد عراق میں پہنچے آپ, بغداد کی سرزمین پر آپ رہے, ایران کے علاقے میں آئے آپ, ہارون کے اندر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس آئے آپ, وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی. ہمدان میں گئے, سجستان کے اندر گئے, سیستان میں گئے, بڑے بڑے علاقوں کے آپ نے سفر کیے. کیا کرتے تھے؟ علم دین حاصل کرتے تھے. بزرگوں کے مزار ایسے نہیں بنے ہوئے, یہ بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے. یہ اپنی نظر ولایت سے لوگوں کو دین کے راستے پر لگاتے تھے. پوری زندگی 15 سال. آپ کے والد صاحب بڑے امیر تھے, زمیندار تھے آپ کے والد صاحب. 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا آپ کے سر سے سایہ اٹھا تھا,
اور کیا تھا؟ آج میرے جمعۃ المبارک پر یہی موضوع ہے. ایک پن چکی آپ کو وراثت میں ملی اور ایک بہت بڑا باغ تھا, اور باغ کئی قسموں کے پھلوں پر پھیلا ہوا تھا. آپ نے سارا اللہ کی راہ میں قربان کیا, مسکینوں پر صدقہ و خیرات کیا, صدقہ و خیرات کر کے علم دین کے لیے روانہ ہو, اور کہاں سجستان سے چلے, سفر کرتے کرتے دیبل آئے, کراچی آئے, سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان آئے, ملتان سے پھر لاہور, لاہور سے پھر اجمیر کے اندر آپ نے جا کر ڈیرا لگایا, وہاں دین وطن کی خدمت کرتے رہے, اور مزار پنار آج بھی جلوے اٹھا رہا. یہ نام کمایا لوگوں نے, فخر نہیں کیا. اللہ نے بڑی یاد رکھنا, جو اپنی دولت مندی پر فخر کرتا ہے, یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ ایک بادشاہ تھا, اس کے مزار, اس کے دربار کے اندر ایک لونڈی تھی جو اس کے کمرہ خاص کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن وہ لونڈی جو ہے کمرہ خاص کی صفائی کرتے کرتے نا بادشاہ کے بستر کے قریب گئی. امیر کا بادشاہ تھا وقت کا, اور بڑے مخمل کا نرم نازک اس کا بستر تھا. جب اس کی صفائی کرنے لگی نا, اس پہ اس نے ہاتھ پھیرا تو بڑا مخمل کا نرم نازک تھا. سارے دن کی تھکی آ رہی تھی. اس نے کہا بادشاہ کو تو ابھی آنے میں دیر ہے, تھوڑی دیر لیٹ نہ جاؤں اس پر. تھوڑی دیر کے لیے اس نے اس پر آرام کیا. تھکی آ رہی تھی, آنکھ لگ گئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ ایک لونڈی میرے بستر پر سوئی ہے, دولت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں دھت تھا. اس نے سپاہیوں کو حکم دیا, کہا کہ اس کو دربار میں پیش کرو. ہاتھوں ہاتھ دربار لگا, اس کو دربار میں پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا اس کو لٹکاؤ, لٹکا کر اس کو کوڑے مارو, پھر اس کو بتاؤ کہ کمی لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو بادشاہوں کی مسندوں پر, آرام گاہ پر جا کر لیٹتے ہیں. تکبر کا مارا تھا, تکبر کا مارا تھا, دولت کے نشے میں بدمست تھا. اس عورت کو لٹکایا گیا, لٹکا کر اس کو کوڑے مارے گئے. جب جلاد اس کو کوڑا مارتا نا تو وہ عورت روتی بھی صحیح اور ہنستی بھی صحیح. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا, اور بادشاہ نے ایک جلاد سے کہا اس کو نیچے اتارو. اس کو نیچے اتارا گیا. بادشاہ نے کہا تیری رونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے, ہنستی کیوں ہے یہ بتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, رونے کی وجہ تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ جب کوڑا لگتا ہے نا تو اس کی ضرب اتنی کاری ہوتی ہے, اتنی کڑی ضرب لگتی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہا کہ بادشاہ ہنسنے کی وجہ یہ ہے, ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے اس بستر پر سوئی ہوں اور اتنا حساب چکا رہی ہوں. جو روزانہ سوتا ہے وہ کتنا حساب چکا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حساب تو ہونا ہے نا, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے اور آپ سے پوچھا جانا ہے, بندے یہ عطا کیا تھا, بتا کہاں کیا تم نے. اس دولت کے نشے میں مست ہو کر غریبوں کا حق مارتا تھا. اور بڑا بے نیاز ہے بھائی, وہ بڑا بے نیاز ہے. خدا کی قسم, وہ چاہے تو ابھی امیر کو فقیر کر دے, وہ چاہے تو فقیر کو امیر کر کے رکھ دے. وہ بڑا بے نیاز ہے, اس کی بے نیازی سے ڈرا کرو. آج اللہ نے مالدار بنایا ہے, دولت دی ہے تو اسے کسی اچھے کھاتے کے اندر صرف کر کے چلے جاؤ. نہیں تو یاد رکھو, اولادوں نے جو کھانا ہے نا, اولاد پھر اڑائے گی جانے کے بعد. کام وہی آئے گا جو اپنے ہاتھ سے دے کر چلے جائیں گے. کوئی زمین کا ٹکڑا بھی مسجد بنوا کے چلے گئے نا, کوئی مدرسہ بنوا کے چلے گئے, خدا کی قسم یہ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ جو اولاد کے لیے چھوڑ کر آیا وہ کام کا ہے, یا جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے آیا وہ کام کا ہے. ہاں اگر اولاد نیک ہوئی تو پھر وہ اولاد بھی ذریعہ نجات بن جائے گی. حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. حضور نے فرمایا انسان مر جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, الا من ثلاثۃ. فرمایا تین چیزوں کے سوا, فرمایا تین چیزیں جو ہیں اس کے عمل کو ختم نہیں کرتی. پہلی چیز حضور نے فرمایا من صدقۃ جاریۃ. حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ, کوئی ایسا کام کر کے گیا, کوئی مسجد بنا دی, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی رفع عامہ کا کام کر کے چلا گیا. فرمایا یہ تو دنیا سے چلا جائے گا لیکن قبر کے اندر پھر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز حضور نے فرمائی او علم ينتفع به. فرمایا کہ علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے. فرمایا نماز کے مسئلے جانتا تھا, دوسروں کو سکھا کے چلا گیا. نماز جانتا تھا, دوسروں کو سکھا کے چلا گیا. قرآن پڑھا ہوا تھا, دوسروں کو پڑھا کے چلا گیا. عالم تھا, دوسروں کو عالم بنا کے چلا گیا. یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہے گا. یہ تو قبر میں پہنچ جائے گا لیکن وہ جو پیچھے سلسلہ چل رہا ہے اس کا ثواب اس کو قبر کے اندر ملتا رہے گا. تیسری چیز میرے حضور نے فرمائی, فرمایا او ولد صالح یدعو لہ. فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا جو اس کے لیے دعا کرے گی. فرمایا نیک اولاد وہاں بیٹھ کر دعا کرے گی, اللہ قبر کے اندر اس کے لیے راحت کا سامان کرے گی. ایسے کام کر کے جائیں دنیا میں بھائی. کوئی ٹکڑا اللہ کے نام پہ لگا کے چلے جائیں زمینوں کا, کوئی مدرسہ بنوا دیں, کوئی مسجد بنوا دیں, اللہ کی راہ میں وقف کر کے چلے جائیں. یاد رکھنا یہ چیز کام آئے گی مگر کوئی بھی کام آئے گا. فرمایا غنا کا قبل فقر کا. حضور فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جانو.
तीसरी चीज़ मेरे हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आकर इस्लाम फरमाते हैं फरागा का कबला शुगली का, फरमाया अपनी फरागत को अपनी मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। आज वक्त है, अल्लाह ने वक्त अता किया हुआ है, इस वक्त की कदर करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि वक्त ही नहीं रहेगा, इतने मसरूफ़ हो जाएंगे कि सईद आज देख लें लोग बड़े बिजनेसमैन बन गए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का वक्त भी नहीं मिलता। और जनाजों में जाते हैं ना, मैंने ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैंने, आप मुझसे ज़्यादा आप लोग बैठे हैं, ज़मींदार हैं, आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा, ये बड़े बड़े लोग जब जनाजों के अंदर यहाँ हाथ रख के दुआ मांग रहे होते हैं, अपने रब से मांगने का ढंग ही भूल जाता है यार, इतना तकब्बुर आ जाता है। यहाँ हाथ रख के दुआएं मांग रहे होते हैं जनाजों के अंदर, खुदा के बंदे यहाँ हाथ रख के अपने रब के आगे सर झुका, हाथों को यहाँ रख और अपने रब की बारगाह में यूं करके दुआ कर, अल्लाह दे, नजरें झुका के दुआएं मांगो अपने रब के हुजूर। भाई चंद पैसे क्या है, रब के आगे झुकने का अंदाज भी भूल गए। ये याद रखना कोई भी काम नहीं आएगा, सिर्फ अगर आजिज़ी इनकी सारी करके गए दुनिया के अंदर, याद रखना क़यामत के दिन बड़ी काम आएगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे के पास बड़ा माल था, बड़ा कुछ मैंने इसे अता किया था, लेकिन उसके बावजूद भी झुक कर चलता था। खुद हदीस पाक आकर इस्लाम ने फरमाया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, फरमाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आजिज़ी करेगा, झुक के रहेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे बुलंद फरमा देगा, अल्लाह उसे बुलंद फरमा देगा। वो बेनियाज है, वो जिसको चाहे बेनियाजी दे दे, दुनिया से बेनियाज कर दे। कितने लोग आए, आप अल्लाह वालों की शानें तो देखें, बड़े बड़े लोग सामने चीज़ें लेकर आते थे, लेकर बड़े बेनियाज लोग थे, कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, उनके आगे दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं होती थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम वो अता फरमाया। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त अता फरमाया है, ये वक्त है, इसको गनीमत जाने। लेकिन याद रखना जिस दिन मसरूफियत आ गई ना, फिर वक्त ढूंढते फिरेंगे, यार वक्त ही नहीं मिलता, क्या करें। एक वक्त था, लेकिन आज वो वक्त है कि वक्त ही नहीं। वक्त निकालें, दीन सीखें, नमाज सही तरीके से पढ़ना सीखें। ये जिस दिन चला गया तो याद रखना फिर ये वक्त इंसान का इंतहाई कीमती है। आप जितनी मर्जी दौलत खर्च कर लें, आपके पास जितना कुछ है, तो याद रखना आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी, आप अपना वक्त खरीद ही नहीं सकते। बड़ी हकीर सी दौलत है। वो खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में एक बुजुर्ग हाजिर थे। खलीफा को प्यास लगी ना, तो प्यास लगी तो एक गिलास पानी मंगवाया। खलीफा पानी पीने लगा तो बुजुर्ग ने रोक दिया, कहा कि खलीफा पानी पीने से पहले कुछ बातें ना कर लें। खलीफा हारून रशीद बड़े इल्म दोस्त बादशाह थे और बड़ी इस तरह की बातें खुद सुना करते थे बुजुर्गों से। कहा कि जी, कहा कि बात यह है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो, आपको ये पानी ना मिल रहा हो और आपकी जान पर बन जाए कि अगर पानी ना मिले तो आप मरने के करीब हो जाएं, कि पानी के बगैर आपका गुजारा ना हो, तो बताएं जान बचाने के लिए आप पानी की कितनी कीमत अदा करेंगे। बादशाह ने कहा कि जान बचाने के लिए मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। उसने कहा ठीक है बादशाह। उसने कहा बादशाह फिर ऐसा हो आप पानी पी लें, पानी पीने के बाद वो पानी पेट के अंदर हवा की सूरत में खड़ा हो जाए, हवा पैदा कर दे, आपके पेट में गैस बन जाए और हवा खारिज ना हो रही हो और अब आपकी जान पर बन जाए, हवा ना निकले तो आपको मौत वाक़ई हो जाए, तो उस एक गंदी हवा को खारिज करवाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कितना खर्च करेंगे। उसने कहा बकिया आधी सल्तनत भी खर्च कर दूंगा। बुजुर्ग ने कहा खलीफा मामला हल हो गया। कहा मामला हल हो गया। कहा कि खलीफा ये दुनिया इतनी हकीर है, आधी तो एक गिलास के बदले में चली गई और आधी गंदी हवा के बदले में चली गई। कहा फिर भी इससे दिल लगाते हो, ये दुनिया इतनी हकीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक फरमाया, हदीस पाक के अंदर फरमाया, अल्लाह के नज़दीक अगर दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह इसमें से किसी को कुछ भी अता ना करता। अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है। तकवा और परहेजगारी, हाँ जितना दुनिया में रहना दुनिया के लिए करें। ये नहीं, हमें दीन ये नहीं कहता, हमारा दीन मियाना रवि का हमें दर्स देता है। और शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो कौल पहले भी मैं कई बार इसको बयान कर चुका हूँ। आप फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है, कश्ती पानी में रहती है। फरमाया पानी अपने अंदर नहीं आने देती लेकिन पानी में रहती है। फरमाया अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। फरमाया तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है। कहा जैसे पानी कश्ती के अंदर आ जाए कश्ती डूब जाती है, ऐसे दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम भी डूब जाओगे। आज हकीकत में दुनिया हमारे अंदर आ चुकी है और हम डूब भी चुके हैं दुनिया के अंदर। फरमाया फरागा का कबला शुगले का, हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि अपनी फरागत को अपनी मसरूफियत से पहले गनीमत जानो।
चौथी चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं शबाबा का कबला हरमी का, फरमाया अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। ये आज बाद में बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ ना, बड़ी नसीहत मिलती है। पता है क्या कहते हैं कारी साहब होते हो गल्ला ही नहीं रही, और जब जवानी थी तो वो मस्तानी थी, हैं वो मस्तानी करके गुजार दी, अब बुढ़ापा आ गया, हड्डियों में गूदा नहीं रहा। लेकिन बात तो बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भी गुनाहों से बाज नहीं आते। तो कहा था ना मियाँ साहब ने, हड्डियाँ कंबन गोडे खड़खड़ उड़ गया लक तेरा, फिर भी बदियों बाज ना आयो वाह मर दिलेरा। ओ भाई अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद फरमाया कि आज जवानी है, मेरे जवान बैठे हैं, अपनी इस जवानी की कदर करो। जिस दिन ये जवानी ढल गई ना, बुढ़ापे में तब्दील हो गई, तो याद रखना पल्ले कुछ भी नहीं रहना। ये वाकईतन जवानी दीवानी है भाई, मैं मानता हूं इस चीज को, जवानी दीवानी है। ये जवानी होठों पे दीवानी हो सकती है, मुसल्ले पे दीवानी नहीं हो सकती। ये जवानी बैठकों पे दीवानी हो सकती है, अल्लाह के हुजूर झुक के दीवानी नहीं हो सकती। भाई ये दीवानी है, इसको जहां दीवाना करोगे वहीं दीवानी हो जाएगी। जिन लोगों ने अल्लाह के हुजूर अपनी जवानी को दीवाना किया, फिर वो ऐसे अल्लाह के दीवाने बने कि आज उनके मज़ारात बने हुए। आप इसको जहां दीवाना करना चाहें आप कर सकते हैं, जहां इसको मस्ताना करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अल्लाह की बारगाह में इसको दीवाना करें, अपनी जवानी की कदर करें। जिस दिन ये जवानी चली गई तो याद रखना फिर बड़े पछताएंगे, कहेंगे यार आप तो हड्डियों में गूदा ही नहीं रहा, यार पहले जवान थे, कोई दीन की तबलीग कर लेते, दूसरों को 4 बातें सिखा देते, और आज बूढ़े हो गए, हाथ भी कांपते हैं, अब कुरान भी हाथ में नहीं पकड़ा जाता, कुरान उठा भी नहीं सकते ज्यादा देर, इतने हाथ कांपते हैं। आज अल्लाह ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, जवानी सलामत है, इसकी कदर करें। जिस दिन ये चली गई, नहीं मैं नहीं कहता आपसे, बूढ़े जो बुजुर्ग बैठे इनसे जाकर पूछें जवानी की कदर, मैं आपको क्या बताऊं, इन बुजुर्गों से जाकर कभी पूछे कि भाई जवानी क्या चीज थी, हमें बचाओ। वो एक बुजुर्ग थे, बुढ़ापे के सबब उनकी कमर झुक गई थी और गली के अंदर जा रहे थे, झुकी हुई कमर थी, और बुढ़ापे में जिस तरह लोगों की कमरें झुक जाती हैं, झुकी हुई कमर थी और झुकी हुई कमर के साथ जा रहे थे। तो एक नौजवान ने देखा कि बाबा जी ना झुकी हुई कमर के साथ जा रहे हैं। उस नौजवान ने ना तंज करते हुए कहा बाबा जी ऐस उम्र च की लबन हो थले वे के। बाबा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बाबा जी ने कहा पुत्र जवानी लबन दे। क्या कहा? बेटा जवानी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये यकीन है कि मुझे जवानी नहीं मिलेगी। तू अपनी जवानी की कदर कर, जिस दिन तेरी जवानी चली गई तू भी ढूंढता रहेगा, लेकिन तुझे जवानी नहीं मिलेगी। आज कदर करें। आखिरी बात खत्म, मैं आगे नहीं बढ़ाता, सिर्फ बात सुन ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हयात का कबला मौती का। 5वीं चीज़ फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। आज ज़िंदगी है, लेकिन जिस दिन ये आँखें बंद हो गई ना, फिर उसके बाद कुछ भी काम नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयान करके शौक़ नहीं, शायद के तर जाए तुम्हारे दिल में ये मेरी बात